خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اتنی محنت کرنی ہے جس فیلڈ میں بھی ہے, جہاں بھی ہے, جو کام بھی کرنا ہے, اتنی محنت کرنی ہے کہ اللہ کو ترس آ جائے. جب اللہ کو ترس آ جائے گا تو پھر وہ کام ہو جائے گا, کامیابی مقدر ہوگی. اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا بندے بتا کیا چاہتا ہے. ہمارے بزرگوں کی محنت, قربانیاں, لگن, جنون ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو بات آ گئی پوری کر دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے ہیں, دیکھا کہ ازواج مطہرات جا رہی ہیں اور کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں. جیسے یہاں بھی کوئی لڑکیاں جا رہی ہوں تو لوگ دکاندار یا گاہک بیٹھے ہوئے یا آوارہ لڑکے باتیں کر دیتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ ازواج مطہرات کے لیے کوئی خاص انتظام ہونا چاہیے کہ لوگ انہیں تنگ نہ کریں. تو ایک تو یہ دلیل ہے یہاں پہ کہ ازواج مطہرات یعنی انبیاء کی بیویاں بھی پوری تاریخ میں وہ باہر جاتی رہی ہیں, گھر میں وہ بند ہو کے نہیں بیٹھی ہیں, بازاروں میں بھی گئی ہیں, پانی بھرنے بھی گئی ہیں, روزی کمانے بھی گئی ہیں. تو اس لیے عورتوں کا گھر سے نکلنا تو منع نہیں ہے, لیکن اس طریقے سے کہ لوگ انہیں تنگ نہ کریں. ان کے دل میں بھی خیال آیا اور قرآن میں آیات آ گئی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مفہوم ہے آیات کا, اپنی ازواج اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے سروں پہ کپڑا کر لیں, پہچان کے لیے بتا دیا تاکہ انہیں لوگ تنگ نہ کریں. یہ پہچان بن گئی مومنین کی. مومن عورتوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کا سر ڈھکا ہوگا, ان کا بدن ڈھکا ہوگا, چہرہ کھلا رہ سکتا ہے, اتنے ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں, اس میں گناہ نہیں ہے. اور اگر یہ بھی کور ہو تو یہ تقوی ہے, اچھی بات ہے, نقاب کر لیں اچھی بات ہے. لیکن اگر چہرہ کھلا ہے, ہاتھ کھلے ہیں تو منع نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. اور یہ نشانی ہے مومن عورتوں کی. اور جب اس حال میں کوئی ہو اور بازار میں جائے تو ہمارا مشاہدہ تو یہی ہے کہ کوئی اس کی طرف دیکھتا تو نہیں ہے, کوئی آوازیں نہیں کستا, کوئی بے عزتی نہیں کرتا, تنگ نہیں کرتا. تو یہ نشانی ہے. آپ سب بچیوں نے مسلمان اور مومن عورتیں ہوتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. دنیا میں کہیں بھی جاؤ منع نہیں ہے, لیکن اسلامی حجاب کے ساتھ. تو ہر کام میں ہمیں اس طرح سے محنت کرنی ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسلام کے لیے کی تھی. تو پھر ان کی محنت کا یہ مقام تھا کہ دل میں خیال آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی. اور وہ تو قربانیاں دینے والے تھے, اور پھر وہ مقام بہت بلند ہے ان کا. ایک عورت, بوڑھی عورت, مومن تھی, مسلمان تھی, شوہر نے طلاق دے دی, آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے شوہر نے مجھے اس عمر میں طلاق دے دی, میں بڑھیا کہاں جاؤں, میرا کیا ٹھکانہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے انتظار میں کہ کوئی وحی آئے, فیصلہ آئے کہ میں بتا سکوں کیا کرنا ہے. تو اسی وقت وہ بڑھیا التجا کرتے اپنے رب سے, ایسے الفاظ ہمارے بھی کہ مانگے تو ضرور ملے, کہتی یا اللہ میرے حق میں فیصلہ دینا ہے. اور پھر آیات اس کے حق میں اتر آئی. تو ایسی بننا ہے, محنت کرنی ہے خلوص کے ساتھ, جو آواز نکلے دل سے نکلے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے.